بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ فیض آباد دھرنا کیس، نظر ثانی آج کیا ہوا، کیا ریمارکس تھے اور نظر ثانی کی اپیلیں دائر کرنے والوں نے کیا جواب دیا، یہ سب بعد میں۔ پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں جشن عید میلاد النبی سے، کیونکہ کل ہمارا پروگرام نہیں ہے، تو آج سیرت طیبہ اور ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند شامی صاحب، اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام۔ دیکھیں، دنیا کی ہر زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا گیا، بلا شبہ، اور اردو زبان جو ہے وہ بھی اس حوالے سے مالا مال ہے۔ جو پہلی یعنی جدید اردو میں جو کتاب لکھی گئی سیرت پر، وہ سیرت النبی ہے، جو شبلی نعمانی صاحب نے جس کے لکھنے کا آغاز کیا، اور اس دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد بہت کتابیں شائع ہوئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن اس کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ اور جب شبلی پورے بر صغیر میں یہ مطالبہ تھا شبلی سے اور تقاضا تھا کہ آپ سیرت پر قلم اٹھائیں، اس کے کچھ لوازمات تھے، کچھ وسائل درکار تھے، شبلی ہچکچا رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا اور ایک دھوم مچ گئی پورے بر صغیر میں، پورے ہندوستان میں کہ شبلی جو ہے سیرت لکھنے پر تیار ہو گئے۔ پھر اس کو جن نوابوں نے، رؤسا نے جو ان کو ان کی خدمت کی اور ان کے معاملات یہ نہیں ہوئی، تو ساری ان کی ریسرچ تھی، اس کی ٹیم جو تھی اس کے لیے معاشی وسائل فراہم کیے، وہ اب تاریخ کی اب کہانی ہے۔ تو اب یہ سید سلیمان ندوی جو بڑا حصہ تو انہوں نے مکمل کیا، تو مولانا صباح الدین عبد الرحمن ان کے جانشین، وہ یہاں آئے تھے ایک بار، جنرل ضیاء الحق کے دور میں کانفرنس ہوئی تھی اسلام ٹوڈے، اور دارالعلوم ندوہ سے وہ تشریف لائے تھے، اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ تو کہنے لگے کہ سید سلیمان ندوی صاحب وہ صبح نماز پڑھ کے فجر کی ٹھیک وہ اپنے لائبریری میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، جن دنوں یہ تصنیف فرما اپنے دفتر میں، ٹھیک، اور ان کو پھر ظہر کی نماز کے وقت میں اٹھایا جاتا تھا اس طرح سے کہ جھٹکا دے کے، اچھا، کہتے چپک کے بیٹھنا جیسے کہتے ہیں نا، اس قدر غرق ہو چکے چپک کے بیٹھے ہوتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال تو یہ آپ کی نظر کرم ہے کہ پھر ان سے یہ تصنیف لکھی شبلی نعمانی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، ظہور قدسی، ایک پیراگراف ہے، جی پلیز بسم اللہ، وہ اردو نثر میں اپنی مثال آپ ہے۔ اب میں نے کئی چہرے لکھے ہیں، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بھی لکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، میری کوشش تھی کہ میں ربیع الاول سے پہلے اس کو مکمل کر لوں، تو وہ ہو نہیں پایا۔ دعا کیجئے کہ مکمل ہو جائے تو پھر میں پیش کروں، اور میری کوئی اس کا ذریعہ بن جائے میری مغفرت کا۔ تو شبلی کہتے ہیں، اب سنیے، فرمائیے، چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہ خیرہ ہو کر رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کوہن سال دہر نے یعنی زمانے نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم برات تھے، چرخ کوہن مدت ہے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی آسمان جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا۔ کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و بات کی تر دستیاں،
عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، موجز ترازی موسیٰ، موجز ترازی موسیٰ، جان نوازی مسیح، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاع ہائے گراں شہنشاہ ایک کونین کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی جانواز، وہی سات ہمایوں، وہی دور فرخ فال ہے۔ سبحان اللہ۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں، آج کی رات ایوان کسریٰ کے 4 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں، شان عجم، شوکت روم، روج چین کے کسرے ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ مجیم شر، آتش قدائے کفر، آذر قدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شہرادہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، سبحان اللہ۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے، آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم میں عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و اجلال ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، بہت شکریہ سر، آپ نے کمال کر دیا۔ الفاظ ان کے جگمگا رہے ہیں، اس خوبصورت نثر جو ولادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حوالے سے کوئی اور لکھ نہیں سکا۔ ہم ان کے جان لیوا ہیں، ہماری جانیں ان پہ قربان، لیکن کیا آپ کی نام لیوا، ہاں کیا ہم ان کی سیرت پر عمل بھی کرتے ہیں بحیثیت مسلمان؟ بہرحال وہ تو ہمارا یہی سوچنے کا مقام سوال ہے، کیونکہ ہم ان کو، پھر ہماری جو ذلت ہے اور جس حال میں ہم ہیں، اسی سیرت سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کیا جڑے ہوئے ہیں، ہم کیا ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، کیا ہم نے اپنی ضرورت ہے اس کو دوسروں کی ضرورت کے لیے پیچھے پس پشت ڈال دیتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک بڑے مکان میں 4 کنال کا مکان، 2 کنال کا مکان، 2 میاں بیوی، 1-2 بچے، اب تو بچے باہر چلے گئے اور بوڑھا بوڑھی وہاں رہ رہے ہیں، اور ایک سرونٹ کوارٹر، ایک کمرے میں 6-7 بندے ٹھسے ہوئے ہیں۔ آپ کے ملازم، آپ کے کارکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کے سکول الگ، ان کے سکول الگ، آپ کے ہسپتال الگ، ان کے ہسپتال الگ، آپ کے جناب سامان آرام الگ، ان کے الگ۔ تو آپ بتائیں یہ کیا؟ اور ہم نام لیوا ہیں، نام لیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار یہ تو آپ کا عزیز ہے، بھتیجا ہے، آپ اس کی درپا کیوں ہو گئے، اس کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ یہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ نیکی کی تلقین کرتا ہے نا۔ تو اس نے کیا کہا؟ ان کا تمہیں نہیں پتا اس نے ہمیں کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے ہمارے رذیلوں کو، ہمارے کمینوں کو، غلاموں کو ہمارے برابر بٹھا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں نا، اس کی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے یہ پاکستان جو ہے کیا حشر کر دیا ہے اس کا. چلیے اور دیکھیے چلیے اب کوئی دنیا کا دوسرا ملک نہیں ہے جس میں ہائی سکول اور پرائمری سکول کی تعلیم آؤٹ سورس کر دی گئی ہو. آپ لاکھوں کروڑوں ڈالر دیتے ہیں جناب غیر ملکی تعلیمی بورڈوں کو, وہ آپ کے بچوں کا امتحان لیتے ہیں. یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں یہ ہو رہا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں. بہرحال سر ہم اس چنک کا اختتام سلام پیش کر کے کرتے ہیں. ایک بات میں عرض کر جاتا ہوں. فرمائیے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک کام اس میں ایسا ہوا ہے اس دوران میں جو میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ وہ ایک سرکاری افسر ہے, سیکرٹری درجے کے, رائے منظور ناصر. جی ہاں, وہ ہم نے ذکر کیا تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, یہ بھی کہیں کام نہیں ہوا, اور سیرت پر ایک آسان فہم کتاب لکھی. جی جی, وہ ذکر ہم نے کیا تھا. اور اس پر کوئز کمپٹیشن کرانے کا اعلان کیا. 50 لاکھ روپے مقرر کیے. جو لوگ ہیں اس میں حصہ لیں, سیرت کو یاد کریں, واقعات کو یاد کریں, اس سے آگاہی لیں, اور پھر وہ انعام بھی حاصل کریں. یہ بھی جو اعزاز ہے نا, میرا خیال ہے پاکستان میں کسی دنیا میں بھی کسی اور کو سعادت کی بات ہے. بہرحال سلام میں ان کو بھی میں داد دینا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی میرے دل کے قریب ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے. چلے اس ذکر خیر سے آگے چلتے ہیں سر. امید ہے ذکر خیر بات تو ختم کر دی نا. ہماری بخشش کا ظفر علی خان نے, دل جس سے زندہ ہے ہاں وہ تمنا تم ہی تو ہو. بالکل ٹھیک. اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اب آ جاتے ہیں اپنی دنیا میں سر. اس دنیا کا حال یہ ہے کہ نظر ثانی درخواستیں اب خارج ہوں یا نہ ہوں. یہ میں فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی کا ذکر کر رہا ہوں. یار ایک بات اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیس البتہ یہ زندہ ہو. ایک بات سن لیں. فرمائیے. ہمارے گورنر سرور صاحب, سابق گورنر پنجاب, ان کے بھائی ہاں جی چودھری رمضان صاحب, ہاں جی, وہ انتقال کر گئے. پی ٹی آئی میں تھے وہ. اس کے پی ٹی آئی کے رکن تھے. شہریت چھوڑ دی تھی برطانیہ کی, اور انتخاب میں حصہ لینا چاہتے تھے, بھی انتخاب ہی نہیں ہوا. لیکن اچھے بھلے تھے. دل میں تکلیف ہوئی, اللہ کو اللہ ان کے درجات. آج ان کا جنازہ تھا. ان کی میت جو ہے وہ واپس لے جائی جا رہی تھی اسکاٹ لینڈ. وہاں ان کی تدفین ہوگی, کیونکہ فیملی ساری جو ہے وہ وہاں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین جی. کہتے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ تھے, غریبوں کے کام آنے والے. بڑی اچھی بات ہے جی. اور ان کے لیے بے نواؤں کے کام آنے والے. اور چھوٹے چھوٹے مکان ہر گاؤں میں مفت مکان 3 مرلے کے اللہ باقی بنا رہے تھے لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے شام صاحب. اب محمد عمران صاحب کی دعا. آمین. اور آگے چلے. اب میں محمد عمران صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی آج سپریم کورٹ میں اندر موجود تھے. کچھ دیر بعد ہم رابطہ کر رہے ہیں جناب سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب سے بھی, کیونکہ یہ نظر ثانی درخواستیں خارج ہوں یا نہ ہوں, تاثر یہ ہے کہ کیس زندہ ہو گیا ہے. آج جناب چیف جسٹس نے ان تمام فریقین سے جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں واپس لینے کی بات کی, ان سے بڑے اہم سوال کیے, بڑے اہم استفسار کیے, اور اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ جو فیصلہ تھا ہم اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. اگر یہ یقین دہانی درست ہے اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ فیصلہ کیا تھا, اپیلوں میں کیا کہا گیا, اور اب جب عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا سر. یہ جو فیض آباد دھرنا تھا جی, شاہد خاقان عباسی صاحب کا دورہ جی, اور ہماری تحریک لبیک والے دھرنا دے کے بیٹھ گئے. جی جی بالکل. کم و بیش 20 دن تک بالکل. نہ کسی کو اندر آنے دیا اسلام آباد کے, نہ جانے دیا. اور پھر کیسے وہ دھرنا ختم ہوا, کیسے اس میں جناب ہمارے اعلیٰ عہدیداروں نے مداخلت کی, کیا کیا حرکتیں کی. تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ اور کیا جسٹس مشیر عالم ان کا 2 رکنی بینچ تھا, وہ اس پہ فیصلہ دے چکا اور اس کے لیے کارروائی کی ہدایت کر چکا. لیکن اس پر نظر ثانی کی درخواستیں سب نے ڈالی کی گئیں. الیکشن کمیشن, پی ٹی آئی, پیمرا, 7-8 فریق تھے, حکومت نے, شیخ رشید صاحب نے, پی ٹی آئی نے, ایم کیو ایم نے, صرف تحریک لبیک نے نہیں ڈالی, جس پر الزام بنیادی طور پر. آج داد بھی دی جناب چیف جسٹس نے, انہیں کہا کہ انہوں نے. چلیے اب یہ ہوا, اب ہمارے جو سابق چیف جسٹس صاحبان تھے 2-3, گلزار صاحب بھی اور ہمارے بندیال صاحب بھی, وہ اس نظر ثانی کے اوپر بیٹھ گئے. جی وہ نہیں لگانی. نظر ثانی کی درخواست وہی جج سنتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہو, اور اس تک لگنے دی گئی. اب وہاں تو تھے قاضی
فائز عیسیٰ صاحب اور مشیر عالم صاحب، اور اس لیے وہ اس پہ بیٹھ گئے، بیٹھے رہے۔ آج جناب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے نظر ثانی درخواستیں دائر کیں، کچھ غلطیاں تھیں جن کا آپ ذکر کرتے تھے یوٹیوب چینلز پروگراموں میں، وہ غلطیاں کیا آج درست ہو گئی ہیں جو واپس لے رہے ہیں؟ کیوں عمران کیا کہنا تھا؟ واپس دے دیجئے عمران، ہم مقدمہ نہیں لڑنا چاہتے، اب جو چاہیں کر دیں، اپنا مقدمے فیصلے پہ عمل کر دیں۔ جی عمران۔ جی بالکل، آج تقریباً یہ 1.5 گھنٹہ طویل سماعت ہوئی ہے جامی صاحب، اور اس میں زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی بولے ہیں، کیونکہ جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل نے روسٹرم پر آ کر یہ استدعا کی کہ وہ وزارت دفاع کی نمائندگی کر رہے ہیں، وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آئی بی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور تینوں فریق اپنی اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پیمرا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہی کہا گیا، تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ پہلے تو آپ نے ایک دم سے تمام نے لبیک کیا اور اپیلیں دائر کر دیں، اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ سارے ہی ایک دم سے اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آرکسٹریٹ کیا ہو کہ پہلے ایک دم سے آپ نے اپیلیں دائر کی اور اب آپ واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے واپس تو نہیں کی نا، انہوں نے کہا اب کہ تحریری طور پر جمع کروائیں، انہوں نے درخواست منظور نہیں کی اور 1 مہینے کا وقت دے دیا کہ جواب جمع کرائیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا، اس کی رپورٹ بھی پیش کریں۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ جن تجاوز کیا ہے جن اداروں نے، وہ اپنے افسروں کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ دیکھیے، آج یہ بھی دلچسپ بات بتاؤں، یحییٰ خان کو سپریم کورٹ نے گزٹ پر قرار دیا۔ اچھا، ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کے جب جنیجو کیس میں ان کے خلاف فیصلہ دیا، ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ پرویز مشرف جو تھے، ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا، ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ جی، یہ پہلا مقدمہ ہے کہ جن میں حاضر سروس افسروں کے خلاف ریمارکس دیے گئے، نہیں، اور کاروائی جو ہے، کاروائی کی ہدایت کی گئی۔ جی جی، انہوں نے کہا اس فیصلے مجھے یاد ہے لکھا گیا انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ کاروائی ہو جاتی تو اس کے بعد جو ایسے واقعات پیش آئے ہیں وہ نہ ہوتے۔ ہاں جی، احتجاج کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا عمران، کیا کہا پھر جناب چیف جسٹس نے؟ تحریری طور پر جب لکھ کے آپ جمع کروائیں تو کہا گیا کہ مٹی پاؤ، نظر انداز کر لو، یہ بھی اگر آپ نے کہا تو لکھ کر دیں۔ بالکل، یہ دوران سماعت بڑا دلچسپ مرحلہ تھا جب الیکشن کمیشن کے وکیل تھوڑا سا اگریسو ہو گئے، تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے یہ ان کو کہا کہ قمر افضل صاحب، آپ اس وقت ایک ادارے کی ریپرزنٹیشن میں ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ادارے جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ تب الیکشن کمیشن میں کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، اب اور ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر ایک فیصلہ آیا تھا، اس پر عمل درآمد کیا ہوا، اور آپ اپیل میں آئے تو آپ کا بنیادی مدعا کیا تھا؟ آپ نے پوائنٹ آف لا سے ہمیں سیٹسفائیڈ کرنا ہے، آپ ہمیں یہ بتا کے صرف مٹی پاؤ نہیں کر سکتے کہ اس وقت الیکشن کمیشن میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اب کچھ اور ہیں۔ بہت شکریہ محمد عمران۔ جناب متی اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، ایک عرصے سے عدالتی کارروائیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہیں رپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان سینسرڈ رپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی وہ صحافی ہیں، صرف صحافی؟ تجزیہ کار، دانشور، مجاہد ہیں، پروگرام اینکر، وہ ہمارے لیڈر ہیں، صحافی رہنما، اور کچھ بتائیے۔ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا حوصلہ پکڑتے ہیں، اسی لیے ان کو پھر میں نے آج زحمت دی۔ بہادر آدمی ہیں متی صاحب، بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ کسی سے متی نہیں ہوتے، کسی سے۔ متی صاحب، میرا ایک سادہ سوال آپ سے یہ کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آج کے کیس کے بعد کہ یہ نظر ثانی کی اپیلیں خارج ہوں یا نہ ہوں، وہ دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ البتہ زندہ ہو گیا، کیا یہ تاثر درست ہے؟ سر، وہ دھرنا کیس کا فیصلہ تو 4 سال سے زندہ ہے، لیکن اس کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے نظر ثانی کی جو درخواستیں واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں جی، تو یہ درخواستیں اگر آج بھی واپس نہیں ہوتی تب بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد کرنا تو لازم تھا۔ اب جن اداروں نے، جن لوگوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو میرے خیال میں ان کو یہ وضاحت ضرور دینی ہوگی سپریم کورٹ کو، بلکہ پاکستان کے عوام کو،
کہ ان کی اعلیٰ ترین عدالت کے اس فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا. اچھا وہ فیصلے پہ عمل ہونا کیا تھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پہلے جو درخواستیں اکٹھی اگر دائر کی گئی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اور دور تھا اور حکومت تھی, اس وقت الیکشن کمیشن میں کوئی اور تھا, تو اب اگر آپ صحیح لوگ آ گئے تو پھر آپ سچ بولیں, پھر آپ بتائیں کہ وہ درخواستیں کس کے کہنے پہ دائر کی گئی تھی اور ابھی تک اگر عمل نہیں ہوا تو کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بلکہ یہ اس موقع پر یہ کہا کہ سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں, یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا. ایگزیکٹلی. اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی سپریم کورٹ کو بھی احتساب کے لیے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے سوال کریں, ہم سے پوچھیں کہ یہ کیس کیوں نہیں لگا اور یہ 4 سال تک یہ نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کیوں نہیں ہوئی, ہم سے بھی پوچھیں. اور ظاہری بات ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو میرے سے پہلے کے چیف جسٹس تھے انہوں نے جان بوجھ کے ان کیسوں کو نہیں لگایا, جن میں آصف سعید کھوسہ ہے, گلزار ہے اور جسٹس عمر طاہر بندیال ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوال اٹھائے جائیں اور وہ درست طور پہ یہ سوال خود چیف جسٹس بھی اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ ان سوالوں کے جواب آج نہیں ملیں گے تو پھر آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا اور ہر ادارہ مینوپولیٹ ہوتا رہے گا. اگر سوالوں کے جواب ڈھونڈے جائیں تو آپ کس کس کی گوشمالی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل اور آسان سوال ہے, انتہائی مشکل لیکن اتنا ہی آسان. پچھلے 75 سال سے جس نے گوشمالی کرنے کی کوشش کی ہے الٹا اس کی گوشمالی ہو گئی. اور ہمارے جو سویلین حکومتیں رہی ہیں ان کی جو کمبل پریڈ کی جاتی رہی ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے, چاہے وہ کمبل پریڈ 2014 کے دھرنے کے ذریعے کی گئی, چاہے وہ کمبل پریڈ 12 مئی کے واقعے کے ذریعے کی گئی. تو اس کمبل پریڈ کے پیچھے وہی لوگ ہیں نا جو کمبلوں کا بہترین استعمال کرتے رہے ہیں. اب کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ کوئی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تبدیلی جو ہے کسی چیف جسٹس کے بدلنے سے نہیں آ سکتی. تبدیلی جو ہے وہ عوام کے لوگوں کی سوچ میں آئے گی, اور چیف جسٹس بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے, عدالتی کارروائی کے ذریعے اس کو براہ راست دکھا کے عوام کی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اور ان چیزوں کو اگر نہ روکا گیا تو آج نہیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد بھی یہ تبدیلی آ سکتی ہے, اور تبدیلی ایک دن میں نہیں آ سکتی. متی صاحب یہ جب ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان کے ہاتھوں ہی یہ تبدیلی کا چراغ جل جائے گا, اللہ کرے. متی صاحب اگر یہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتے رہی پبلک انٹرسٹ کے کیسز میں, اچھا یہ بھی یاد آ گیا مجھے, یہ لائیو اس کی ٹیلی کاسٹ کی جائے گی اس کیس کی سماعت؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں بالکل آج یہ سوال بھی اٹھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے, کیونکہ فل کورٹ کا ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا اور اس کی تجاویز کی روشنی میں پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اگر وہ لائیو ٹرانسمیشن ہو تو پھر پتہ لگ جائے نا کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا کہہ رہا تھا, کون کہاں کھڑا ہے, کیا کر رہا تھا. لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں کس کس کی مہر ہے. سارے محضر ایک چھوٹا سوال آخری کیونکہ بریک آ گئی. صاحب یہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے ہماری قوم 75 سال سے دیکھ رہی ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ ٹی وی چینل کی بجائے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. چلے چھوٹا سوال ہے میرے پاس, بریک آ گئی ہے. متی صاحب آپ کا وقت بھی قیمتی ہے, یہ فرمائے یہ جب جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر بھی کہہ رہے تھے کہ کیا تمام اداروں نے یہ طے کر لیا کہ جو فیصلے میں لکھا وہ ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک ہے اسی بنیاد پہ پھر یہ نظر ثانی واپس لی جا رہی ہے تو عمل درآمد کیسے ہوگا اس فیصلے پر؟ پھر تو فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا, فیصلہ حتمی ہو جائے گا. سر وہ تو یہ ایک بڑا جینوئن سوال ہے کہ اگر درخواستیں ہم واپس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ پہلے غلط بیانی کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, یا پھر اب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو درخواستیں اگر واپس لے رہے ہیں تو پہلے آپ لکھ کے ہمیں بتائیں اگلی تاریخ تک 27 ستمبر تک تحریری طور پہ کہ کن حالات میں درخواستیں دائر کی گئی تھی, پورا سچ بولیں. اور اب کن حالات میں واپس کی جا رہی ہیں, کیا پہلے کہیں یہ آرکیسٹرا تو نہیں تھا کہ ایک شخص ایک ڈنڈے کے اشارے کے ذریعے پورا آرکیسٹرا چلا رہا تھا, تمام اداروں کو ایک ساتھ کام کرنے پہ مجبور کر رہا تھا, اور اب بھی کوئی آرکیسٹرا تو نہیں ہے. تو چیف جسٹس بجا طور پہ یہ جواب مانگ رہے ہیں, کیونکہ اور یہ میں نے سنا آپ جیسے دوستوں سے کہ ابصار عالم صاحب جس وقت پیمرا کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی کوشش کی روسٹرم پر آنے کی, انہیں موقع دیا جائے تاکہ وہ ان حالات کا ذکر کر سکیں جن حالات کے تابع جو بھی ہوا. نہیں میرے خیال میں انہوں نے چیف ابصار عالم نے میری نظر سے تو نہیں ایسا کوئی منظر گزرا, مگر یہ ہے کہ یقینی طور پر ان کا نام لیے بغیر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں ایک ادارے کے حوالے سے
تو وہ حلفیہ بیان کے طور پہ یا درخواست کے طور پہ کورٹ کے سامنے لائی جائیں. تو وہ ایک میرے خیال میں مناسب تجویز ہے اور جس پہ افسار عالم غور بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب عطیہ اللہ جان صاحب. نوازا رسول اللہ خان صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے اس موقع پر، یہ بگاڑ کر بنائے جا، بگاڑ کر بنائے جا، ابھار کر مٹائے جا. سبحان اللہ، کیا اس میں نستعلیقی ٹچ ہے آرٹ کا. میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا. ہم بجھتے ہیں جی تھوڑی سی دیر کے لیے، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ صورتحال کے اوپر شامی صاحب نے جب پروگرام میں بریک آئی تو اس سے پہلے اپنی گفتگو کا اختتام کیا نوابزادہ نصر اللہ خان کے ایک شعر پر. سر ٹھہرے نا، ہمیں بات کرنے تھے، وہ شعر دوبارہ سنائیں. ابھار کر ہاں مٹائے جا، صحیح، بگاڑ کر بنائے جا، صحیح. میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا. اس پر میجر عامر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا جی نوابزادہ کے ایک اور شعر پڑھیں کہ نوابزادہ نے یہ بھی کہا تھا کہ سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچے نظر نیچی نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر. ماشاءاللہ. اکبر اللہ آبادی کا شعر ہے. فرمائیں. اب بتائیے، ہمارے دوست ہیں محمد ممتاز اختر، ہمارے پرانے مختار اختر، پرانے رفیق ہیں آج کل. یعنی شعر کی یہاں تشریح کی ضرورت نہیں رہی. وہ سلام دعا کر رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں بھارت. تو ہمارے یہ جو ہیں ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بھائی دو بڑی مزے کی کتابیں آئی ہیں مارکے کی نئی تازہ. اچھا. ایک تو پروفیسر عبدالقیوم صاحب کی پیغمبر اسلام جی، اور ایک ہے ہماری بشرا رحمان جی مرحومہ کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہاں جی، اس کا بھی. اور تو عبدال بیلا صاحب کی تو میرے آقا جو ہے اس کا کوئی جواب صرف آقا. آقا آقا کیا بات ہے. سیرت کی کتاب اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے. شامی صاحب نے کچھ پڑھیے ان کو. وہ القلم فاؤنڈیشن کے عبدالستار عاصم صاحب علامہ صاحب انہوں نے چھاپی ہے بشرا رحمان کی کتاب، کمال چھاپی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرے. بھائی ایک بات اور بھی کرنی ہے. وہ کیا کرنی؟ وہ ہمارے ایک نوجوان ساتھی تھے، اچھا ایک فرخ حبیب صاحب. ہاں جی، وہ سننے میں آ رہا ہے آج گرفتار ہو گئے. نہیں، ابھی کچھ کی مصدقہ طور پر کوئی یہ خبر پھیلی ہے. ہاں خبر پھیلی تھی، سوشل میڈیا میں اطلاع نہیں تھی، کوئی ادارے اس کی تصدیق نہیں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی رکھے ان کو سلامت رکھے. آپ ٹھیک ہے، اور بات کوئی شکایت ہے تو کارروائی کریں، لیکن ذرا منظر عام پر لے آئیں ان کو. اور ایک ہمارے بھائی جو تھے ہیرو ہمارے بن گئے اور بڑے بے باک، ایک بانک پن ان میں اندر موجود ہے. جہاں پہ اختلاف کریں یا اتفاق کریں وہ الگ بات ہے. تو وہ 140 دن کی گمشدگی کے بعد واپس آ گئے. ان سے ملنے بھی گئے تھے ہم آپ کے ساتھ. بالکل. اور آنکھیں روشن ہو گئی ان کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے عمران ریاض کو انشاءاللہ صحت بحال ہو جائے گی، کمزور ہو گئے ہیں. بہرحال ان کے وکیل، ان کے والد صاحب اور خود بھی بڑی اچھی بات وہاں آپ کی موجودگی میں، علی اشفاق صاحب جو ہیں، وہ ان کو علی اشفاق صاحب اور آپ کی بڑی اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ جی یہ مستقبل پہ نظر رکھیں. وہ کہتے جی ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارا بچہ واپس آ گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کو پرسکون طریقے سے کچھ دن زندگی کے خاندان کے ساتھ گزارنے دیے جائیں اور مستقبل پہ نظر ہے. جو ہوا گزر گیا. 140 دن کیا گزارے ہیں، 140 سال گزارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور باقی یہ ہے کہ وہ جیتے جاگتے رہیں، پھلتے پھولتے رہیں. اور بہت وقت پڑا ہے اپنے ذوق کا، شوق کا مظاہرہ کرنے کے لیے. ٹھیک. اب وہ لندن سے اطلاعات آئی ہیں اور پاکستان سے بھی، لاہور سے بھی، اسلام آباد سے بھی، لندن سے بھی اور دیگر شہر بھی کر لیں کہ وہ جو بیانیہ تھا نا جی، وہ احتساب کا جو تازہ بیانیہ آیا تھا وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا. اچھا مبارک ہو. آپ تشویش کیوں ہے آپ کو؟ میں تو خبر دے رہا ہوں آپ کو. مصدقہ تشویش اس لیے کہ اس بیانیے کو اسی آنچ پہ آپ کو کوئی دہراتا ہوا رہنما نہیں ملے گا. میری دعا ہے کہ ہو تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. نہیں بدل گئی نا سر. آپ لڑوانا چاہتے ہیں. کس کو؟ مروانا چاہتے ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں حضور یہ بیانیہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا. آپ ان کا راستہ جو ہے نا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے والا حساب ہے. روکنا چاہتے ہیں. کون؟ ہم تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ آئیے، لیکن اس بیانیے سے نہیں بات چلے گی. بات نہیں بھائی. وہ بیانیے نے سر لسی پی لی ہے. نشیب و فراز سے گزرے ہیں. بیانیے نے لسی پی لی ہے. گزرے ہیں. اب ایک نیا بیانیہ مارکیٹ میں آئے گا. جلا وطن ہوئے. لیکن ہلکی آنچ پہ کوئی لوگ اس کی بانسری بجاتے رہیں گے. البتہ آفیشلی جو پارٹی بیانیہ لے کے آئے گی
اس کی حیثیت اب وہ نہیں ہوگی جو 4-5 دن پہلے دردی سے ذکر نہ کریں، کیوں ہم درد بن کے کریں. ہم اچھا ہاں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے. نہیں پھر میں رحم دلی سے اور ہمدردانہ طور پر تب بات کروں گا جب پھر یہ بھی قبول کریں نا کہ ہم بھی شریک جرم تھے. او یار کیا ایک کا احتساب کر لو، دوسرے کر لو، لیکن اسی معصوم ہیں. نہیں سب کا کریں گے، ان کا تھوڑے نہیں ہو گیا معصوم. یہی تو نے سمجھایا گیا ہے، اقتدار یہی تو نے سمجھایا گیا، اسی لیے تو اب بیانیت میں نرم احتساب ہو چکا، اور کیا کریں گے آپ؟ تو اس سے کیا نکلا؟ 2 دفعہ اقتدار چھین چکے، نااہل کر چکے، ملک بدر کر چکے، دربدر ہو چکے. میں نے تو ذکر آج کا پورا آپ کی تسلی نہیں ہوئی. میرا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے میں. ٹی وی ٹاک شو کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. میرا کیا تعلق ہے؟ میں کون سیاسی حریف ہوں؟ بس پھر میں تو ایک صحافی ہوں. صبر کریں، حوصلہ کریں. ہم تو صبر نہیں کر رہے، ہم تو ایسے دیکھ رہے ہیں کب آئیں گے. آئیں گے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کب آئیں گے. اوہو. اور کیا لے کے آ رہے ہیں بیچنے کے لیے؟ تھا کسی کا منہ، جی کہتا تھا کسی سے کچھ. کل میر کھڑا تھا یا آپ بس شعر سنا کے ٹال دیں مجھے. افنان اللہ اور شیر مروت آپس میں اکھاڑا بن گیا ہے. اللہ بال ماشاءاللہ کیا چترے بے مہار. وہ ویڈیو سامنے جاوید چوہے صاحب، ہمارے شعیب شاہین وہی ان کے نیچے پڑ گئے جناب. یہ تو پتہ نہیں کس کے وہ ہیں. پہلے افنان اللہ نے گڑبڑ کی خان صاحب کے بارے میں، مروت صاحب نے اٹھ کے سونا مارا. اس کے بعد دونوں آپس میں ایسے بھڑے اور وہ ان کا اسٹوڈیو جو تھا وہ اکھاڑا بن گیا. اب شیر افضل صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں میں فدائی ہوں عمران خان کا اور ان کا میں مرید ہوں، اور وہ پہلے تو لڑے ہیں ان سے. کس سے؟ سینیٹر افنان اللہ سے. سینیٹر افنان اللہ سے. ہاں جی. تو کس نے کس کی ٹھکائی کی وہ پتہ لگا؟ منظر عام پر آ گئی. ہم کیا بات برابر چھوٹ گیا. نہیں پہلے تو مروت صاحب نے کسونو مارا نا، اور پھر اس کے بعد اس کے بعد افنان صاحب چڑھ دوڑے. اچھا. اور پھر نیچے لٹا کے ان کے ساتھ وہ بھی جوان آدمی پیار محبت کیا. وہ بھی پٹھان ہے یار. افنان اللہ خان اور والمشاد اللہ خان اور شیر افضل مروت، ماشاءاللہ کیا بات ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک پورا پروگرام نا اس کے اوپر کیا جائے، جاوید چوہے صاحب کو زحمت دی جائے، افنان اللہ اور شیر مروت کو دعوت دی جائے، لیکن وہ پروگرام آپ کے ساتھ نہ ہو. مینار پاکستان کے سائے تلے اکھاڑا بنایا جائے اور وہاں لائیو ٹرانسمیشن کی جائے کہ ایتھے لڑو. بالکل ٹھیک. تو لے ہیں پھر دعوت نامہ دے دیں، ناظرین اکھاڑا لگا دیں. ناظرین ایک بریک. کچھ انہوں کی کرا. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. اوپر سے توشہ خانہ کیس میں، جعلی اکاؤنٹس کیس میں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو بھی نیب نے یاد کر لیا ہے اور نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، تو نیب کے 3 پرانے کیسز ان کے استقبال کے لیے بھی تیار ہوں گے. دیکھتے ہیں ان کیسز کا کیا انجام ہوتا ہے. ہم اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.